अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? कैसे हैं आप? अब कोई मसाइल तो नहीं है, मसले मसले तो होंगे, खैर ऐसा हो नहीं सकता कि मसले ना हों, लेकिन मसाइल का हल आपके दिमाग में मौजूद है। आपने अपने दिमाग को मेरे हिसाब से काबू में कर लिया है। अपने आप को, अपने पूरे किरदार को, अपने इनर को, अपने दिमाग को काबू में कर लिया है। अब आपके लिए कोई मसला मसला नहीं रहना चाहिए। अब आपके पास उसका हल मौजूद है। आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, ये सिचुएशन जो हुई है, ये झगड़ा जो हुआ है या प्रॉब्लम जो हुआ है, तो उसमें किसका किरदार है? आपका तो नहीं है। पहले तो ये सोचिए कि आपका किरदार तो नहीं है शामिल। आप उसका सबब क्या था? आपको कहीं और का गुस्सा था जिसकी वजह से आपने कहीं और जाकर कोई बात इस तरह की कर दी कि मामला बिगड़ गया? कहीं ऐसा तो नहीं है? ये ठंडे दिल से सोचिए। गुस्से में नहीं, गुस्सा गुस्सा आराम इसीलिए बताया है कि गुस्सा जो है सेंसर हटा देता है दिमाग का। फिर वो बदतमीजी हो जाती है, वो नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। मैं कम से कम इसकी ना कायल हूँ, ना मैं इस बात की इजाज़त दूंगी कि कोई गुस्से में आके देखें। मसले मसले मसाइल जो हैं ये गुस्से में हल नहीं होते। जो भी कहना सुनना आपको है वो कम्युनिकेशन होनी चाहिए। आप ना दिल में रख के बैठे बात को, ना दिल में रख के बैठ देखें। आप अगर बुनियादी तौर पर मियाँ बीवी का, बहन भाई का, माँ का बेटे का, कोई भी रिश्ता ले लीजिए, बाप का बेटे का ले लीजिए। अगर हम एक दफ़ा हमें उनकी कोई बात बुरी लगी सामने वाले की, और हम खामोश हो गए, दिल में लेके बैठ गए हम कि इसने इस तरह से कहा था, हमने अब कहा नहीं, हमने उनसे कम्युनिकेट नहीं किया, उनसे बहस नहीं की, उनसे बात नहीं की इस मौजू पर। अच्छा, एक दफ़ा हो गया, दूसरी दफ़ा हो गया, तीसरी दफ़ा हो गया, आप तो बुनियाद डाल रहे हैं। आप ईंट एक 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 ईंट खड़ी कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, और अपने और उसके दरमियान में, वो कोई भी रिश्ता हो आपका, अपने और उसके दरमियान में दीवार आप उठा रहे हैं। आप उनसे कहिए कि बैठिए। जब देखिए उनका मूड सही है, माहौल सही है, कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई दरमियान में आके बात भड़काने वाला नहीं है। यहाँ तो ख़ानदानों में मसाइल होते हैं ना कि दूसरे लोग आके बात को इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि वो बात कुछ से कुछ हो जाती है। तो इसका आप ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप उनसे नरमी से कहिए कि मुझे आपकी चंद बातों से या आदतों से इख्तलाफ है, मुझे तकलीफ़ होती है, मैं वो बातें आपसे करना चाहती हूँ। मेरा ख्याल में जब आप इस तरह बात करेंगे तो हो नहीं सकता कि दूसरा सुनने को तैयार ना हो। वो सुनने को तैयार होंगे। सुनने को तैयार हैं का मतलब ये है कि वो आधे इस बात पे रजामंद हैं कि मसला है और मसले को ख़त्म करना चाहिए। अब जब आप ये करेंगे और फिर मसाइल बताएंगे, फिर आदतें बताएंगे उनकी, या जो आपको बुरी लगती हैं, जो बातें बुरी लगती हैं वो बताएंगे आप उनको, तो उनको एहसास होगा। चाहे वो देखे, मैं नहीं जानती सामने वाला किस मिजाज का होगा, किस तबीयत का होगा, चाहे वो आपसे उस वक्त कुछ ना कहें, लेकिन सोचेंगे कि आपने सही निशानदेही की है। जो बातें हर आदमी में ज़ाहिर अच्छाई और बुराई होती है, अच्छी बातें भी होती हैं, अच्छी आदतें भी होती हैं, बुरी आदतें भी होती हैं। हम परफेक्ट तो नहीं है बिल्कुल भी, तो लेकिन हम समझौते कर सकते हैं। बिलखुसूस औरत करती है और बिलुमूम मर्द को करना पड़ता है, अदरवाइज मसाइल बढ़ते चले जाते हैं। ये बढ़ते हुए मसाइल आपके पूरे घर के माहौल को अपनी लपेट में ले लेते हैं। आपको चाहिए कि आप अपने घर का माहौल ख़राब ना होने दीजिए। आप बात कीजिए, बात करने से, कम्युनिकेट करने से मसाइल हल होते हैं। चुप हो जाने से मसाइल हल नहीं होते। आप अपने अंदर अंगारा एक रख रहे होते हैं, वो आँच देता है। अंगारा आँच देगा, आज नहीं देगा, कल देगा, कल नहीं देगा, परसों देगा।
تو یہ نہیں کریں آپ، نہ جلیں نہ کوڑیں اس بات کے اوپر، نہ دوسرے کو آپ ایسا کرنے دیجیے. دیکھیں اچھی زندگی اور صاف ستھری اور بہت خوش زندگی گزارنے کا حق سب کو ہے. کوئی ایسا نہیں ہے جو منع کر دے کہ میں نہیں مجھے یہ زندگی نہیں چاہیے، مجھے کلکل ہی چاہیے 24 گھنٹے. ہوتی ہے بعض لوگوں کے خون میں کلکل ہوتی ہے وہ باز نہیں آتے کلکل کیے بغیر. لیکن یہ کہ بہرحال ہم ایک اچھے مثالی معیاری اگر معاشرے کی بات کریں، معیاری ماحول کی بات کریں، گھر کی بات کریں، تو ہم سمجھ سکتے ہیں اور مسائل حل کر سکتے ہیں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا کہ جو دیکھیں دنیا میں مطلب مشکل ہے لیکن ناممکن کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. آپ ذرا سا سوچ کے تو دیکھیں، ذرا ٹھہر کے اپنے ماحول کو، اپنے لوگوں کے مزاج کو، ان کو سمجھنا آپ کی بھی تو رسپانسبلٹی ہے. خالی بیوی کی یا بچوں کی یا ماں کی یا باپ کی نہیں ہے، آپ کی برابر کی ہوتی ہے رسپانسبلٹی. آپ بھی مطلب سوچیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، کس طرح رہنا چاہیے، کس طرح بچوں کی تربیت کرنی چاہیے. بچوں کا خاص طور پہ میں کہوں گی کہ ماؤں کو کہ 8 سال کی عمر تک جو آپ کو سکھانا ہے آپ سکھا دیجئے. اب بچہ اگر میں دیکھتی ہوں خواتین کو، بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی بات کر رہی ہوتی ہے اپنی دوست سے، اپنی یا کسی مسئلے سے یا شوہر سے کوئی بات کر رہی ہوتی، وہ سوچتی ہے تو بچہ اس کو کیا پتا ہم کیا بات کر رہے ہیں. ارے بھائی اس کا دماغ ہے، وہ بچہ ہے، وہ آپ کی بات کو سن رہا ہے، اس کے دماغ میں بھی جا رہی ہے، وہ اس کو کس طرح لے گا یہ آپ کو نہیں پتا، آپ نہیں جانتی. اسی طرح ہم پاگلوں کا کرتے ہیں کہ ماں پاگل ہے یا باپ پاگل ہے یا بہن پاگل ہے، ہم نے سوچ لیا اس کے سامنے کہہ دیا کوئی بات نہیں، اس کو کیا پتا یہ تو پاگل ہے. ارے آپ یہ سوچئے پتہ نہیں کس انداز میں ان لوگوں نے لیا ہوگا، پتہ نہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا. تو یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ کوئی بات بھی بچوں کے سامنے نہیں کیجیے. آپ جھوٹ بچوں کے سامنے مت بولیے، آپ وعدہ خلافی کسی سے مت کیجیے. آپ یعنی میں طریقے تو نہیں بتا سکتی ہوں، میرا اپنا طریقہ تھا، آپ کا اپنا طریقہ. الحمدللہ میں نے جو کامیاب رہا میرا وہ یہ رہا کہ میں نے 8 سال تک جو سکھایا وہ بچے نے سیکھ لیا. بس اس کے بعد جو آپ سکھا رہے ہیں بلا وجہ فضول باتیں کر رہے ہیں آپ، وہ اس کا اثر اس کے اوپر نہیں ہوگا. تو مطلب ہم مسائل کا حل جو ہے، دیکھیں آپ کے دماغ میں اگر آپ نے اپنے دماغ کو قابو میں کر لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچ سکتے ہیں. دیکھیں علم آپ جتنا علم حاصل کریں گے اتنا آپ کول ہوتے چلے جائیں گے، اتنا ٹھہراؤ آپ کے اندر آ جائے گا. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مسائل کیوں پیدا ہوتے ہیں اور کس طرح ان کا حل کیا جا سکتا ہے. میں نے بڑی بڑی بگڑی ہوئی عورتوں کو دیکھا ہے جن کو شوہروں نے سنبھال رکھا ہے، بڑے بڑے بگڑے ہوئے مردوں کو دیکھا ہے جن کو عورتوں نے سنبھال رکھا ہے. تو آپ اگر 2 لوگ ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہو تو لڑکے انبن کر کے تو نہیں رہ سکتے نا. آپ کو پیار اور محبت سے رہنا چاہیے. تو آپ کو کہہ دینا چاہیے، دوسرے کی بات کو دل میں نہیں رکھیں. بری لگی ہے آپ بٹھا لیں ان کو کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے تو آپ 2 منٹ بیٹھ جائیے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. آپ کو زندگی سے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا اگر آپ نے یہ سوچا اپنا لی. تو اگر آپ نے یہ سوچ لیا، ایک سکون سے بیٹھیں اور سوچیں کہ مسئلہ ہے کیا، اس کا سبب کون ہے، میں ہوں یا کوئی اور ہے. اگر میں ہوں تو میں اس سچویشن سے کیسے نکل سکتا ہوں یا نکل سکتی ہوں، میں مسئلے کو کیسے حل کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. اگر دوسرا کوئی ہے اس کا سبب، تو اس کو آپ کب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جب اس کا موڈ بہتر ہو، جب وہ سننے کے قابل ہو. ذرا اس کو اپنے اس پر اس کی جیسی باتیں کیجئے تاکہ وہ آپ کو سننے پہ راضی ہو جائے. دیکھیں انسانی نفسیات بہت
بہت کمال چیز ہے. ایک دفعہ اگر آپ نے بات دماغ میں ڈال دی کسی کے اور کھڑکی بند کر دی، اس پہ کوئی سوال کا جواب نہیں دینا ہے، نہ لینا ہے، تو وہ بات اس کے دماغ میں چلی گئی. یہی ترکیب آپ آزمائیے بچوں کے معاملے میں 8 سال کی عمر تک. کیا آپ چھوٹی سی کوئی وہ کیجیے، اس کے سامنے جملہ بول دیجیے، نہیں وعدہ خلافی نہیں، سوری بری بات ہے، میں نہیں کر سکتی. بس اس کے دماغ میں چلے گیا، اس کے کردار کا حصہ بن جائے گا. اسی طرح جھوٹ نہیں، جھوٹ یہ جھوٹ بول رہی ہیں، ایسے جھوٹ نہیں بول سکتے، جھوٹ گناہ ہوتا ہے. بس بچے کے دماغ میں چلا گیا، اس نے سوچ لیا اس کے کردار کا، اس کی تعمیر جو آپ کر رہی ہیں اس کے کردار کو، اس کا حصہ بن گیا. تو یہ بہت سی باتیں ہیں. میں چاہوں گی اگلا کل جو آپ سے طلاق پہ بات کروں، جو ہمارے یہاں بہت ہو رہی ہیں، بہت برداشت ختم ہو گئی ہے ایک دوسرے کی، اور ایک دوسرے سے پیار و محبت تو نہیں ختم ہوتا، لیکن ایک دوسرے کو کچھ سمجھنا چھوڑ دیا ہے. جہاں پر عزت نہیں ہو نا، آدمی کے اپنے گھر میں نہ ہو، تو اس سے چاہیے کہ وہ گھر چھوڑ دے گھر. کیونکہ عزت جو ہے نا، محبت سے بڑھ کر عزت ہوتی ہے. کہ عزت آپ کی جہاں پر موجود ہے، جہاں ہے، وہ لوگ اچھے ہیں، وہ گھر اچھا ہے، وہ جگہ اچھی ہے. آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے آس پڑوس کا سب خیال رکھیے گا. محبتیں بانٹتے رہیے. یہ آپ کی زندگی کا اہم مشن ہونا چاہیے، جیسا میں نے سوچا ہے کہ بھئی ایسا ہونا چاہیے. تو لوگوں کا خیال رکھیے، بچوں کے سامنے کوئی بات مت کیجیے، ان کا آپ کردار تعمیر کر رہے ہیں یہ خیال کر کے بات کیا کریں اس کے سامنے، بچے کے سامنے. آپ سے کل ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.